ذرا تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ایک غلطی کی بنا پر انہیں جنت سے نکال کر زمین کی طرف پھینک دیا تھا، اور آج ہم گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں، ہمارا رات و دن گناہوں میں گزر رہا ہے، ہم خطاؤں پر خطا کیے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت والجلال ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ ہماری فریاد کو کیسے سنے گا؟ ہماری مراد کو کیسے پوری کرے گا؟ میرے بھائیوں، آج ہم نے سلف صالحین کے طریقے کو ترک کر دیا ہے، ان کے طریقے کو فراموش کر دیا ہے، اور ہم نے شیطانی طریقے کو اپنا لیا ہے۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم اس عقبہ بن نافع الفہری کے ہم ملت ہیں جس کے خوف سے پرندوں نے اپنے گھونسلوں کو خیر آباد کہہ دیا تھا، لیکن ایسا کب تھا جب ہم جہاد کے شائق تھے؟ آج ہم جہاد سے خائف ہیں۔ ایسا کب تھا جب ہم جام شہادت نوش کرنے کے لیے موت کو اپنے گلے لگا لیا کرتے تھے؟ آج ہم اپنی زندگی کی بقا کے لیے، اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اپنی موت سے گریز کرتے ہیں۔ ایسا کب تھا جب میدان جہاد سے بھاگ کر آنے والے بیٹوں پر مائیں اپنا دودھ حرام کر دیتی تھی؟ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم گروہوں میں، جماعتوں میں، ٹولیوں میں مت بٹو۔ میرے بھائیوں، اور رسول اکرم علیہ السلام کے ارشاد گرامی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اس کو بھی ہم نے بلائے طاق رکھ دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان پر عمل پیرا رہو گے، اگر تم ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے بھائیوں، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ کب تک خواب خرگوش میں پڑے نیند کے مزے لیتے رہو گے؟ کب تک تمہارے مدارس و مکاتب کو بند کیا جاتا رہے گا؟ کب تک تمہارے مساجد کو مسمار کیا جاتا رہے گا؟ کب تک تمہارے دودھ پیتے بچوں کو نیزوں پر اچھالا جاتا رہے گا؟ میرے بھائیوں، ہوش میں آ جاؤ، قبل اس کے کہ ہمارے آشیانوں پر ظلم اور جور و جفا کی بارش اور تیز کر دی جائے۔ ہوش میں آ جاؤ اور ان تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اس عمر فاروق کے بیٹے ہیں جس کے خوف سے، جس کے ڈر سے بڑے بڑے ظالم و جابر حکمرانوں کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جایا کرتا تھا۔ ہم اس صلاح الدین ایوبی کے ہم نوا ہیں جنہوں نے صلیبیوں کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ ہم اس عمر فاروق کے بیٹے ہیں جس کے خوف سے، جس کے ڈر سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ ہم اس طارق بن زیاد کے ہم ملت ہیں جس نے گھوڑوں کی ٹاپوں کے ذریعے سرزمین اندلس کو روند ڈالا تھا۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ آخر وہ کون سی قوت تھی، وہ کون سی طاقت تھی جس کے سبب، جس کے بل بوتے پر انہوں نے پوری دنیا کو اپنی زیر نگی کر لیا تھا؟ یقیناً میرے بھائیوں، وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ اتحاد و اتفاق کی طاقت تھی، وہ مکمل طور پر اللہ رب العزت والجلال پر یقین رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر تمہیں یا ہمیں یا کسی کو بھی رسول اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کرنا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں ان فرامین پر عمل نہیں کرنا ہے تو ایسے ہی فرقہ پرستی کی آگ میں جلتے رہو گے، جھلستے رہو گے، تمہارا کوئی کارساز نہ ہوگا، تم دنیا سے ملیہ میٹ کر دیے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت والجلال تمہیں اس دار فانی سے ختم کر دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ یقیناً اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل لے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ہم تمام لوگوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا فرما دے، ہم تمام لوگوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔